ایک شخص اللہ کا کلام پڑھتا ہے اور بیمار پر پھونکتا ہے تو اس کو شفا ہو جاتی ہے۔ اگر غیر مذہب کے کسی آدمی کو پھونک ماری تو کیا اس کو بھی اتنا ہی فائدہ ہوگا؟ غیر مذہب شخص تو پھر بھی غیر مذہب ہے۔ اگر کوئی شخص دنیا سے گزرا ہوا ہو پھر بھی اثر ہو جاتا ہے۔ پرانی قبروں پر نئی پھونک مارو تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں، بلکہ پرانی قبروں سے نئے بندے ظاہر ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ بڑی آسان بات ہے کہ جو کچھ تھا وہ اب بھی ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو دنیا سے نکل گئی ہو، ہر نکلی ہوئی چیز موجود ہے۔ بس آپ یہ یاد رکھیں، پہلے جو بھی تھا وہ موجود ہے اور یہی آپ کا ایمان ہے۔ اگر آج سے پہلے جتنا کچھ ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ تو پھر آپ کا ایمان نہیں رہتا، آپ کے اسما نہیں رہتے۔ کوئی پوچھے کہ کلام اللہ کا سن تصنیف کیا ہے، یعنی قرآن شریف پہلی بار کب لکھا گیا، آپ کہیں گے کہ یہ آج سے پہلے کی بات ہے۔ اگر آپ آج سے پہلے کی بات کو چھوڑ دیں تو پھر آپ کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو پہلے ہو چکی ہیں وہ ساری کی ساری آج بھی ہو رہی ہیں۔ پرانے جہاد آج بھی لوگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ شیعہ سنی کا جو جھگڑا ہوتا ہے وہ پرانی بات ہے، لیکن یہ آج کی بھی بات ہے۔ اگر غنچہ کوئی پرانا واقعہ ہے تو یہ جب چاہے تازہ ہو سکتا ہے، کوئی بات بھی ہو سکتی ہے۔ آج اسلام کی تاثیر وہاں جا سکتی ہے اور وہاں کی تاثیر فوری طور پر یہاں آ سکتی ہے۔ قرآن شریف کی رینج جو ہے وہ پڑھنے والے پر ہے۔ جو آج قرآن شریف پڑھ رہا ہے یہ اس کے مزاج پر ہے۔ پیغمبروں کی رینج زمین سے آسمان تک ہے۔ یہاں کا اشارہ چاند کو وہاں آسمان پر دو ٹکڑے کر سکتا ہے، ورنہ عام طور پر تو دنیا کے اندر رینج ہونی چاہیے، مگر آسمان تک ان کی رینج ہے۔ جو نیک لوگ ہیں ان کی زمین پر ایسی رینج ہے کہ فاصلہ جتنا مرضی جغرافیائی ہو ان کے لیے فاصلہ ہے ہی نہیں، فاصلہ صرف آپ تک ہے۔ کلام الہی کا کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ قرآن پاک سے اس کی سند ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جس شخص کو کتاب اللہ کا علم تھا انہوں نے کہا کہ دور سے تخت منگوانا کون سی مشکل بات ہے، اور پھر علم الکتاب نے دور سے تخت منگوا لیا۔ تو یہ علم کتاب کتنی دور تک اثر کرتا ہے، بہت دور تک اثر کرتا ہے۔ تو علم الکتاب ہونا چاہیے اور علم الیقین الکتاب بھی ہونا چاہیے۔ جب یہ علم آ جائے، یقین ہو جائے تو دور کے فاصلے کم ہو جاتے ہیں، ہر شے قریب ہو جاتی ہے، کیونکہ دور قریب تو ہے ہی کوئی نہیں۔ جس طرح سورج کی نسبت سے کوئی دور قریب نہیں ہے، جیسے آج یہاں دن ہے تو 20 میل پرے بھی دن ہی ہے، ایک جیسا سورج چمک رہا ہے۔ اگر آپ سورج کے ذریعے پیغام دو تب بھی ہر جگہ پیغام سیٹ ہو جائے گا۔ تو یہ فاصلے ایسے ہی ہیں، پیدل چلو تو فاصلے دور ہیں، اگر تیز رفتاری سے چلو تو فاصلے کم ہو جاتے ہیں۔ خیال کی رفتار جو ہے وہ ہزارہ کمپیوٹر سے زیادہ ہے۔ کتنی زیادہ ہے؟ اس دنیا کے سارے ہی کمپیوٹر اکٹھے کر لو، اس سے زیادہ طاقت خیال کی ہے۔ مکمل طور پر جہاں بھی جو خیال ہے وہاں خیال پہنچ سکتا ہے۔ ادھر آپ پھونک مارو ادھر اثر ہو جاتا ہے، یہ اثر ہو سکتا ہے۔ یہ دعا کا اثر ہے کہ اگر کوئی شخص باہر کے ملک میں بیمار ہو اور اس کی ماں باپ یہاں بیٹھے دعا کرتے رہیں تو اس شخص کو وہاں شفا ہو جاتی ہے۔ اس لیے جن لوگوں کے بچے باہر گئے ہوئے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ دعا کرتے رہا کریں۔ غیر ممالک میں رہنے والے دعا کی رینج سے باہر نہیں گئے، دعا کی رینج سے وہ اس وقت باہر جائیں گے اگر وہ خیال کی رینج سے نکل گئے۔ جو چیز تمہارے خیال کے اندر ہے وہ دعا کے اندر ہے، اس لیے اپنے خیال کی بھی اصلاح کرو اور دعا کرتے رہا کرو۔ دعا ہر جگہ اثر کرتی ہے، دور تک اثر کرتی ہے اور سب پر اثر کرتی ہے۔